جزاک اللہ قاری ابو العیس۔ آج کے جو ہمارے مہمانان خصوصی ہیں، میں ان سب کو اسٹیج پر بلاؤں گا۔ میں ریکویسٹ کروں گا جناب ڈاکٹر عبد القدیر صاحب سے، چیئرمین شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن سے، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں عبد الرقیب صاحب سے، جنرل سیکرٹری انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس سے، کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب سے، پریزیڈنٹ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اور میں گزارش کروں گا عامر ادریسی صاحب سے، پریزیڈنٹ ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز، کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مزید تاخیر کیے بغیر آج کی ایک بہت اہم تقریر کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہولسٹک یوٹیلائزیشن آف زکوٰۃ، اس تقریر کو پیش کریں گے جناب عبد الرقیب صاحب۔ ان کا کچھ تعارف میں آپ کے سامنے کر دوں۔ جناب عبد الرقیب صاحب جنرل سیکرٹری انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس ہیں۔ انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس اس کے بانی مشہور اکنامسٹ، اسلامک اکانومسٹ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب ہیں۔ اس سینٹر کی ذمہ داری یہ عبد الرقیب صاحب سنبھال رہے ہیں۔ جناب عبد الرقیب صاحب سمارسم تمل فورٹ نائٹلی جو نیوز پیپر ہے اس کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ اینڈ جناب عبد الرقیب صاحب has been promoting the concept of Islamic banking, interest-free banking for a long time now. He has met former finance minister, former RBI governor, and former chairman of planning commission in order to propagate and put forward the concept of Islamic banking and adoption of Islamic banking. Holistic utilization of zakat اس عنوان کے تحت میں جناب عبد الرقیب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں وہ انلائٹن کریں۔ جزاک اللہ۔ کانفرنس کا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارے آج کے معزز مہمان جو پہلی مرتبہ شرکت کر رہے ہیں، ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب، اور آپ کے ساتھ فادر ہینری مارٹن انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے ہمارے پرانے ساتھی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ کانفرنس جو لوگ کل سے شامل ہیں ان کو اس کے بارے میں علم ہے کہ یہ کانفرنس کا کیا پس منظر ہے، لیکن جو لوگ آج شامل ہوئے ہیں ان کے لیے مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ آل انڈیا ایجوکیشن موومنٹ، ہمارے ڈاکٹر قدیر صاحب جس کے ایک بہت ہی اہم رکن و ممبر ہیں، نے 4 سپٹمبر کو جے پور میں ایک ایجوکیشن کانفرنس کی تھی۔ ڈاکٹر ظفر محمود صاحب نے بھی اس کو خطاب کیا تھا آن لائن، اور اس کانفرنس کے موقع پہ جہاں بہت سارے ہم لوگوں نے فیصلے کیے تھے، ضرورتیں محسوس کری تھیں مائنورٹیز کے ایجوکیشن کے تعلق سے، اور ان لوگوں کے ایجوکیشن تعلق سے جس کو ہم ایجوکیشنلی بیکورڈ کمیونٹی کہتے ہیں، اور جس میں خاص طور سے ہماری کمیونٹی مسلم کمیونٹی آتی ہے، جہاں ہم لوگوں نے اور
چیزوں پہ غور و فکر کیا، جیسے ٹیچرز ٹریننگ کی ضرورت محسوس کری، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت کو زیادہ سمجھا گیا. اسی طریقے سے یہ سوچا گیا کہ کیونکہ سرکار کے جو اخراجات ہیں وہ شرنک ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، سرکار کی کوئی پالیسی ہو یا وجوہات ہوں یا ریونیو کی کمی ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، وہ ایسے سیکٹرز میں سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے جس میں تعلیم بھی شامل ہے. اور پرائیویٹ یونیورسٹیز، پرائیویٹ کالجز، فورن یونیورسٹیز کا ہندوستان میں خیر مقدم کیا جا رہا ہے. تو اب ہر شخص کو، ہر کمیونٹی کو، ہر گروپ کو اپنی تعلیم کی خود فکر کرنی ہوگی، اور اس طرح وہ نہ صرف اپنی تعلیم کی فکر کریں گے بلکہ جو نیشنل ایفرٹس ہیں تعلیم کی اس میں بھی شامل ہو جائیں گے. نئے ایجوکیشن پالیسی کے تحت جو بھی نیشنل ایفرٹس ہیں اس کی تفصیل میں اس وقت یہاں نہیں جاؤں گا، اس میں بھی ہم شامل ہو جائیں گے نئے ہندوستان کو بنانے میں. تو یہ جب غور کیا گیا تو وسائل کے ایک اہم مدعا سامنے آیا، اور مسلم کمیونٹی کے تعلق سے یہ محسوس کیا گیا کہ 2 3 4 ایسے ہمارے پاس وسائل ہیں. اس میں زکوٰۃ ہے اور اوقاف ہیں، جس کا اگر اچھا استعمال کیا جائے، اس کو جس طریقے سے اس میں جو مذہبی اس میں اس کی سینکشنز ہیں، اس کے پیچھے مذہبی، اس کے پیچھے جو ہمارے ریلیجیس سینکشنز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی سماجی استعمال کی طرف ہم اگر اس کو استعمال کریں تو ہو سکتا ہے اس کے ہمارے بہت سارے جو وسائل کی کمی ہمارے سامنے آتی ہے وہ دور ہو سکتی ہے. ظفر احمد صاحب زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور لوگ بھی یہاں کل آئے تھے جو اوقاف کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں. تو اب جب یہ سامنے آتے ہیں مدعے اور بات ہو رہی ہے کل سے، تو یہ لگتا ہے کہ یہ نہ صرف مسلم کمیونٹی کے لیے ایک اہم سورس اور ریسورس ہو سکتا ہے، بلکہ نیشنل ایفرٹس ان امپلائمنٹ کو دور کرنے کے لیے، لٹریسی کو پھیلانے کے لیے، الٹریسی کو دور کرنے کے لیے، یا اور بھی کوئی ہماری جو نیشنل ایفرٹس ہیں اپنے سوشل ایکولیٹی لانے کے لیے، یہ سارے وسائل اس کو استعمال کیا سکتا ہے. اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے کر کے، سیلف ہیلپ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اسمال مائکرو فائنینسنگ کے طور پہ اس کو استعمال کیا سکتا ہے. تو ایک وسیع میدان سامنے آتا ہے جب ہم لوگ اس پہ چرچا کرتے ہیں. تو اسی پس منظر میں یہ 2 دن سے کانفرنس ڈاکٹر ظفر محمود صاحب اس کا انعقاد یہاں کیا گیا ہے، اور ہمارے تمام سامعین جو یہاں موجود ہیں، خواتین حضرات، انہوں نے بڑے مفید مشورے بھی دیے ہیں، بڑے تجربے ہو رہے ہیں ملک میں جگہ جگہ. اب آج ہم آپ لوگوں سے مستفید ہوں گے. میں صرف اس لیے کہ آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتاؤں، میں نے یہ وقت سما خراشی کی.